جتنے یہاں ہمارے طالب علم بیٹھے ہوئے ہیں اور جتنے استاد ہیں ان سب کے لیے اکٹھی مبارک۔ وجہ یہ ہے کہ یہ وہ دن ہوتا ہے جس دن آپ کی ساری زندگی کی محنت کی ایک کلمنیشن ہوتی ہے، اور جب وہ ڈگری ملتی ہے تو وہ لگتا ہے کہ جو وہ ساری محنت اور وہ جتنی تھکاوٹ تھی وہ آج میری جو ہے وہ آج سرخرو ہوئی ہے، اور مجھے آج ایک ڈگری مل رہی ہے جس کی وجہ سے اب آپ انشاءاللہ اپنے پروفیشن میں پرٹیکولرلی اپنی اسپیشلٹی میں پریکٹس کر سکیں گے۔ میں ساری زندگی اپنی جو میجر زندگی ہے اس میں پہلے پڑھتی رہی پھر پڑھاتی رہی، اور میں جو احساس ہے کہ کتنی محنت استادوں کو کرنی پڑی ہوگی، کتنی محنت ہمارے بچوں کو کرنی پڑی ہوگی، اور کتنی محنت ان کے ماں باپ کو کرنی پڑی ہوگی۔ اس لیے میں ماں باپ کو خاص طور پہ جو والدین آج یہاں موجود ہیں آپ کو بہت مبارکباد دیتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ہمت دی، آپ نے اپنے بچوں کو سپورٹ کیا، کیونکہ یقیناً میڈیکل ایجوکیشن خود بہت مشکل ایجوکیشن ہوتی ہے، اور پھر میڈیکل ایجوکیشن کے بعد پھر اس کے بعد پوسٹ گریجویشن کرنا اس سے بھی زیادہ مشکل ہوتی ہے۔ وہ کہتے تھے کہ جو یہ والی ہماری پڑھائی ہے وہ ایسی ہے جیسے جوانہ مرگ۔ مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ جتنا عرصہ پڑھائی کی کر رہے ہوتے ہیں اپنی پوسٹ گریجویشن کی، کسی اور چیز کی ہوش نہیں ہوتی، آپ کی پوری کوشش ہوتی ہے کہ جلد سے جلد میں اپنی پوسٹ گریجویشن کر دوں، اور وہ بالکل ہر چیز دنیاوی چیزوں سے دور ہٹ کے اپنی ساری ٹریننگ کر رہے ہوتے ہیں۔ جہاں تک کالج کا تعلق ہے میں مبارکباد پیش کرنا چاہتی ہوں۔ 1962 میں بنا ہوا کالج اس نے بہت زیادہ ترقی کی ہے، اور آج الحمدللہ بہت یعنی تقریباً ساری اسپیشلٹیز کے اندر ڈگری آفر کر رہے ہیں۔ اور پھر اب یہ ہے کہ سیکنڈ فیلوشپ جو ہے جو کہ بہت اہم ہے، ساری دنیا میں ترقی یافتہ ملکوں کے اندر سیکنڈ فیلوشپ جو ہے وہ ایک اہم رول پلے کرتی ہے، اور اب الحمدللہ ہمارے پاس سیکنڈ فیلوشپ جو ہے وہ بھی انہوں نے ڈیولپ کی اور بہت ساری اسپیشلٹیز میں ڈیولپ کی ہے۔ ہم امید رکھتے ہیں کہ اسی طرح یہ اپنی محنت میں گامزن رہیں گے، حالات اچھے سے اچھے ہوتے رہیں گے، اور اللہ کی بڑی مہربانی ہے کہ انٹرنیشنلی بھی کالج آف فزیشین سرجنز کی بہت عزت ہے، اور اسی وجہ سے ہمارے جو گریجویٹس ہیں جب وہ باہر کہیں جاتے ہیں تو وہ ریکگنائز اسی وجہ سے ہوتے ہیں کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ ان کی ٹریننگ بہت اچھی ہوئی ہے۔ آج کیونکہ خوشی کا دن ہے، اور مبارکبادوں کے بعد یہ بھی میں بتانا چاہتی ہوں کہ اب آپ کی اب یہ مشکل سفر شروع ہوا ہے۔ وجہ یہ ہے کہ اب آپ کے کندھوں پہ بہت بھاری ذمہ داری پڑ جائے گی۔ جب آپ اسپیشلائز کر لیتے ہیں پھر اسپیشلائز کرنے کے بعد مریضوں کا علاج کرتے ہیں، اپنے اسٹوڈنٹس کو پڑھاتے ہیں، ٹریننگ کرواتے ہیں، تو ذمہ داریاں جو آپ کی پہلے تھیں ان کے مقابلے میں اب آپ کی ذمہ داریاں بڑھتی چلی جائیں گی، اور ہمیں بہت امید ہے کہ آپ یہ ساری ذمہ داریاں جو ہیں احسن طریقے سے نبھائیں گے۔ میں ہمیشہ اپنے بچوں کو بھی جب انڈر گریجویٹس کو پڑھاتی تھی، آج میں بڑی خوش ہوئی کہ میرے 3 ایسے بچے جنہوں دے ہیو ٹیکن دیئر ڈگریز، علی تھا، میمونہ تھی، یہ ان ساروں کو ہم نے پڑھایا ہے، اور ماشاءاللہ دے ہیو ڈن سو ویل ان لائف اینڈ دے ہیو ریئلی پروون دیم سیلوز۔ وی آر ویری پراؤڈ آف آل آور اسٹوڈنٹس ہو ہیو پٹ ان آل دیٹ ہارڈ ورک، اینڈ یو مسٹ آلویز ریممبر it's only hard work which is always recognized. It is only the hard work and the amount of time that you devote to your patients and to your students that will ever be recognized wherever you go. And I will feel very proud of this fact. Whenever I move around, somebody or the other steps up and says, میڈم میں آپ کی اسٹوڈنٹ ہوں، یا میڈم میں آپ کا اسٹوڈنٹ ہوں اور آپ نے مجھے فلاں سال پڑھایا تھا، تو مجھے لگتا ہے کہ وہ جو میں نے ساری محنت پڑھانے میں کی تھی وہ آج رنگ لائی ہے، کیونکہ وہ بچے جو ہیں دے آر ڈوئنگ سو ویل ان لائف۔ ہم پہ اس وقت پاکستان کی بڑھتی ہوئی آبادی، اور ہم جتنا مرضی کوشش کر لیں ہم اتنے نہ ڈاکٹرز بنا سکتے ہیں اور نہ پوسٹ گریجویٹس بنا سکتے ہیں کہ ہم سب لوگوں کو یہ سہولت دے دیں، پر جتنے بھی ہیں ان کو بہت محنت کرنی پڑے گی تاکہ وہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو
اپنے ٹیلنٹ سے مستفیض کریں اور ان کو صحت یاب کریں. ہمیشہ یاد رکھیے کہ میں ہر اپنی جب بھی ایڈریس کیا کسی کانوکیشن کو یا کسی میں ہمیشہ کہتی ہوں یہ ہمارا پیغمبری پیشہ ہے. یہ آپ عام لوگ نہیں ہیں. اپنے آپ کو کبھی بھی عام لوگوں میں مت گنا کریں. نہ آپ اپنے آپ کو یہ سمجھا کریں کہ فلاں کے لیے یہ ہوا میرے لیے کیوں نہیں ہوا. وجہ یہ ہے کہ آپ اوروں کے مقابلے میں بہت اونچے ہیں. اللہ تعالیٰ نے اتنی بڑی اگر 22 کروڑ کی آبادی ہے اور اس میں سے کتنے لوگ ڈاکٹرز بنے, 2,50,000 51,000 جو مجھے پچھلی فگر پتہ چلی تھی جو رجسٹر ہوئے کالج آف جو ہمارے پی ایم سی کے ساتھ رجسٹرڈ ہیں. آپ یہ سوچیں کہ 72 سال کی ہسٹری کے 73 سال کی ہسٹری میں ٹوٹل اتنے ڈاکٹرز بنے. اس میں بہت سارے لوگ اللہ کو پیارے بھی ہو گئے. پھر اس کے اندر لوگوں نے پاکستان چھوڑ کے باہر کے ملک میں بھی سفر کرنے کے لیے چلے گئے. تو اگر ہم اپنی آبادی دیکھیں اور جتنے ڈاکٹر بنے تو بالکل ایک آٹے میں نمک کی طرح ہیں. آپ لوگ بہت تھوڑے سے لوگ ہیں. اور اگر آپ کو یہ اللہ تعالیٰ نے ہمت دی کہ آپ ڈاکٹر بنیں اور پھر اس کے بعد پوسٹ گریجویشن کریں تو اس کی خاص مہربانی تھی تو تبھی آپ کر سکے. ورنہ تو کتنے بچے جو تھے وہ بننا چاہتے تھے ڈاکٹر, سب تو نہیں بن سکے. اور کتنے لوگ پوسٹ گریجویشن کرنا چاہتے تھے وہ سب تو نہیں پوسٹ گریجویشن کر سکے. تو یو آر دی سلیکٹڈ فیو. میں ہمیشہ کہتی ہوں آپ وہ سلیکٹڈ لوگ ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے جس سے وہ بہت زیادہ توقع رکھتا ہے کہ آپ نے اس کی دکھی انسانیت کی خدمت کرنی ہے. آج آپ کو پتہ ہے کہ حالات جس طرح ملک کے ہیں, آپ ہمیں اگر فرینکلی اسپیکنگ جس طرح ہمارے ڈاکٹرز نے, ہماری نرسز نے, پیرامیڈیکل سٹاف نے کووڈ کے دورانیہ میں محنت کی اور ہم ساری دنیا میں سکھ ہوئے, شاید وہ ناممکن ہوتا اگر آپ لوگ اس ڈیڈیکیشن کے ساتھ کام نہ کرتے. یہ آپ لوگوں کی ڈیڈیکیشن تھی جس کی وجہ سے آج وہ سچویشن, یعنی اگر ہم اپنی ہندوستان سے مقابلہ کریں تو ہندوستان تو ہمارے مقابلے میں بہت آگے ہے. لیکن ہم تو پھر کہتے تھے ہمارا انفراسٹرکچر بھی اتنا نہیں ہے. ہم کہتے تھے کہ ہمارے پاس اتنے لوگ بھی نہیں ہیں, ہیومن ریسورس بھی کم ہے. اس کے باوجود اللہ کی اتنی بڑی مہربانی تھی کہ ہمارے مریض اچھے طریقے سے سنبھالے گئے. اور آپ دیکھیں کہ آپ کے ہمسائے ملک کے اندر کیا حالات ہوئے ہوئے تھے کووڈ کے دوران, جہاں لوگ بیچارے آکسیجن کی کمی کی وجہ سے, ڈاکٹروں کے نہ دیکھنے کی وجہ سے سڑکوں کے اوپر سسک کے انتقال کر رہے تھے. اب یہ چیزیں جو ہیں یہ بہت امپورٹنٹ ہوتی ہیں کسی بھی ملک کی, جو کہتے ہیں نا سوشل انڈیکیٹرز کو دیکھنے کے لیے. تو کہتے ہیں آج اگر دنیا کے اندر آپ کا کام جو ہے وہ ریکگنائز ہو رہا ہے اور کہا جا رہا ہے کہ پاکستان میں کووڈ کے دورانیہ میں دوسرے یا تیسرے نمبر پہ اس کی مینجمنٹ پہ آ رہا ہے, تو اس کا کریڈٹ سارا آپ لوگوں کو جاتا ہے. بیکاز یو آر دا ونس ہو ایکچولی ور دا لیڈرز ان دس ہول شو. اور اس کو پیغمبری پیشہ اس لیے کہا جاتا ہے کہ آپ کی تشبیہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے کی جاتی ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام وہ پیغمبر تھے جو صحت دیتے تھے, اور بیمار آدمی کو صحت دینا, اور پھر سب سے بڑی یہ بات ہے مردے میں جان ڈال دینا. یہ ان کی خاص معجزے تھے. اور ہم جیسے لوگوں کو جب لوگ مسیحا کہتے ہیں تو آپ یہ سوچئے کہ کیا درجہ آپ کو دیا جاتا ہے, کتنا بڑا درجہ دیا جاتا ہے. اور ہمیشہ یاد رکھیے کہ جب وہ بات کریں گے تو وہ یہی کریں گے کہ ڈاکٹر صاحب اوپر اللہ اور نیچے آپ, میں تو سب کچھ آپ کے حوالے کر دیے. اور پھر ہمیں اسی ذمہ داری کے ساتھ ہی سوچنا چاہیے کہ جب اللہ نے اتنی بڑی ذمہ داری ڈالی ہے تو جو انسان میں بچاؤں گا, جس انسان کی زندگی بچے گی, جس انسان کو میں صحت دوں گا, وہی والی بات ہے آپ نے ایک جان بچائی کو یا ساری انسانیت بچائی. یہ وہ کام ہے جن کا کوئی صلہ نہ حکومتیں دے سکتی ہیں, نہ کوئی میڈل دے گا, نہ کوئی پیسے دے گا. یہ ایسا صلہ ہے جو قدرت خود دیتی اور ڈھیروں ڈھیر دیتی. اگر کبھی ہمیں شک و شبہ رہ جائے کہ شاید ہماری نیکیوں کا صلہ نہیں ملے گا تو بھول جائیے, یہ نیکی کرنے کا اور مریض کی عیادت کرنے کا اور مریض کا علاج کرنے کا اتنا بڑا صلہ ہے کہ اس کا کوئی مقابلہ دنیا میں نہیں ہے. ہمیں اسی سوچ کے ساتھ اپنا کام کرنا چاہیے. اور میں امید رکھتی ہوں کہ انشاءاللہ جو ہمارے نئے پوسٹ گریجویٹس نکلے ہیں وہ اسی سوچ کے ساتھ اپنا کام کریں گے, اور کل جب باقی بچوں کی ٹریننگ اور پڑھائیں گے
تو اسی محنت سے پڑھائیں گے. میں آڈینس میں بیٹھے ہوئے میرے اپنے بھی استاد بیٹھے ہوئے ہیں. میں آج بڑی خوش ہوئی دیکھ کے کہ چغتائی صاحب کی ٹریننگ کو آج گولڈ میڈل ملا. سر آپ کو بہت مبارک ہو. اٹ ایکچولی شوز یور ڈیڈیکیشن یور پروفیشن. اینڈ میرا خیال ہے یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ والی بات ہوتی ہے کہ آپ کی ہاؤ ایم آئی ریکگنائز. آئی ایم ریکگنائز بائی مائی اسٹوڈنٹس اینڈ ہاؤ ایم آئی ریکگنائز. آئی ایم ریکگنائز بائی مائی پوسٹ گریجویٹس. کبھی کسی پروفیسر کی خوبی دیکھنی ہو تو پوچھیں کہ کتنے پوسٹ گریجویٹس بنائے ہیں, کتنے آپ لوگوں نے اس وقت اپنے انڈر گریجویٹس کی آپ کی کیا رزلٹس ہیں. دیز آر دا امپورٹنٹ تھنگس ان لائف. میں ان کے لفظوں کے ساتھ آپ کو مبارکباد پیش کرتی ہوں, آپ کے استادوں کو مبارکباد پیش کرتی ہوں, آپ کے والدین کو مبارکباد پیش کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ہمت دے کہ آئندہ آپ پاکستان کی دکھی انسانیت کی اچھی طریقے سے خدمت کریں تاکہ ہمیشہ وہ لوگ آپ کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں. پاکستان پائندہ باد.